السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے بہت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ انصار میں سے ایک شخص اوس بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی، جب اس نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا اور جرأت کے ساتھ کیا، اور اس کو رپیٹ کرتی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سن لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکال دیجئے۔ تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سن لی، ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک کی صدا سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ دونوں لوگوں کی اس طرح سے باتیں سنیں۔ مجھے مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جب مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد جو ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے، وہاں پہ تو ہر ایک کو اپنی اپنی وہ دعائیں انسان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ بصیر وہ دیکھنے والا بھی ہے، اور خوب دیکھنے والا، جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال سمیع اور بصیر کی جو ہے یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے سمیع اور بصیر کے ساتھ، اور یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر صرف سنتا نہیں بلکہ پھر مسائل کا حل بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل و مصیبت کو سن لیا، اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کر دیا۔ اور اس سننے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی، مگر آہستہ بولنے کی وجہ سے مجھے اس میں سے کچھ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی کوئی شکایت ہی کر رہی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب وہ اپنے شوہر کی شکایت کرنے گئی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، معاملہ وہاں تک لے گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ اور پھر یہ کہ اپنے خاوند اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر بھی تھی، بچوں کی اس کو فکر تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے آپ سے الگ کر لے۔ اسی لیے فرما دیا گیا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو چنا ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کرتے ہیں، بیوی سے زہار کرنے کا مطلب یہ کہنا کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، یعنی بیوی کو اپنے اوپر ان کا میم طلاق دینے کا طریقہ ہوتا تھا نا، اب جیسے ہم یہاں ہاں پہلے طلاق دے رہے ہیں، ہاں جی، اس کے بعد جو ہے نا ان کا آپس میں رہنا جو حرام ہو جاتا تھا، تو بیوی کو اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے تھے۔ تو میرے لیے ایسی ہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، تو اس قول سے پھر شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا تھا جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرمایا کہ جو لوگ تمہیں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں ہن امہاتہم، کہ ان کی مائیں نہیں ہیں وہ، یعنی کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی اور بیوی کو کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ اس کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہار کے معاملے کو بہت بڑا، برا اور کبھی قرار دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ وہ بہت نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور، کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اپنے الفاظ واپس لینا چاہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اس قول سے، اس ایک بات سے کہنے کو، تو ایک بات ہے بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو یہ کہنے کو تو صرف ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے سے توبہ کا طریقہ، اس کی مشکل سے طریقہ بتا دیا گیا، یعنی زہار ختم کرنے کا، رجوع کرنے کا۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ ثم یعودون لما قالوا، کہ جو واپس ہونا چاہتے ہیں اپنے قول سے، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ایک غلام آزاد کریں گے۔ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف یہ کہ غلام ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، اس سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی شوہر پر لازم ہے کہ جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہ کر دے، اپنی بیوی سے جمع نہ کر سکتا ہے وہ، جس سے اس نے زہار کیا ہے۔ اور اتنا بڑا ایک طرح سے ایک جرمانہ ڈال کر نصیحت کی جا رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی نصیحت، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنا پڑے گی۔ اگر اپنے پاس غلام نہیں، خرید کے آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں تو پھر بھی غلام موجود تھے، لیکن آج کل کے دور میں غلامی کا رواج ختم ہو گیا، اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ تو پھر دوسرا حل بھی بتا دیا گیا۔ دوسرا حل کیا ہے؟ پھر جو شخص نہ پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے، یا اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے قیمت ہی نہیں، تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اور 2 مہینے کے متتابعین سے مراد ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیچ میں ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ اور تیسرا حل کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، احترام، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے، یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا۔
یعنی دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخر میں جنت سے محرومی کی بات بھی آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ سکتا ہے، اور جہاں دیکھا جائے تو سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات، کسی اور کا قول نہیں مانتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی، تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی ہے، تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے یہ کہہ رہے کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یعنی وہ سخت ناراض ہوئے اس بات پہ۔ دیکھیں ان کا کیسا طرز عمل تھا کہ اس بات پہ ناراض ہوتے تھے، کسی اور کا قول نہیں مانتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی وہاں پہ کوئی اور بات نہیں چلتی تھی۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو، اپنی ہی سوچی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہی خیالات کو خود بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج اٹھتے ساتھ پہلا جملہ کیا بولا تھا تو میں شاید نہ بتا سکوں۔ انسان چند لمحوں کے بعد ہی اپنی ہی بات کہی ہوئی بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح اعمال جو ماضی میں کیے ہوئے عمل ہیں، جیسے کہ ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنا نامہ اعمال خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے قیامت کے دن انسان کے سامنے جب وہ آئے گا جس سے اس کے ہوش ہی اٹھ جائیں گے، کیا آئے گا؟ نامہ اعمال۔ تو یہ بھی میں نے کیا تھا، یعنی اس کو یہ نامہ اعمال جب وہ پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ بھی میں نے کیا تھا، پھر وہ انکار کرنا چاہے گا تو انکار بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر لیا ہوا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب کچھ گن کر رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ کبھی آپ اپنے ماضی کی کوئی تحریر نکال کر پڑھیں یا کوئی آپ کی ریکارڈ شدہ بات ہی ہو، اس کو سنیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے منہ سے نکلی بات ہے، یہ میں نے لکھی ہے۔ اور تو انسان دنیا میں ہی اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھ سکتا، تو یہ ساری زندگی کے نامہ اعمال وہ کہاں سے یاد کرے گا؟ تو اس لیے انسان کو ڈرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے جو خطائیں، جو بھول چوک ہوئی، وہ منہ سے ایسی بات نکلی ہو تجھے ناپسند ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس بات کا مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے۔ ما لہٰذا الکتاب لا یغادر صغیرہ، صغیرہ یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا، ہم اس کو بھی وہاں پہ پالیں گے، ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا احصاہا، مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا ہوگا، یعنی اس میں ہر چیز لکھی ہوگی، ہر چیز گن کر درج ہوگی۔ اور اس طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ انسان نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے، اٹھائے گا کیوں؟ اٹھانے جانے کا مقصد کیا ہے؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کے اعمال ان کو بتانے کے لیے یہ کہ تم کر کے آئے ہو، اور جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتا دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عبادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے پانی کیسے پلاتا، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں اور کھانے پینے کے بارے میں بھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ جو اعمال ہے، جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑ گئے، بلکہ ان سب اعمال کو جمع کیا جا رہا ہے۔
کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، انسان دوسروں کے سامنے مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں یہ کہا، کسی اور نے کہا ہوگا، لیکن اللہ اس چیز کو بھی نہیں بھولتا، وہ سامنے لا دے گا، اللہ یہ کہ انسان سچی توبہ کے ذریعے اپنے اعمال کو مٹا دے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تین میں کوئی سرگوشی نہیں کرتا، تین میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اس کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ پانچ میں مگر وہ اس کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس میں اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ کو سب معلوم ہے۔ دوبارہ وہی بات ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، یہ ہے بات ڈرنے کی کہ ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جائے گا۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو یہاں سرگوشی کے متعلق کچھ بات کی گئی ہے کہ ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانا پھوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اور خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر دو لوگوں کا آپس میں وسپر کر کے اسمائل کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، یا انسان سب کے سامنے نمایاں نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کی رخصت بھی ہے، لیکن یہ کہ عمومی طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اگر مجلس میں تین لوگ ہوں تو دو آپس میں باتیں کریں اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرتی ہے۔ اور جہاں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو وہ شاید فرشتے کو پتہ نہیں چلے گی اور بکس آف ڈیڈ میں نہیں آئے گی، جبکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے علم کے ساتھ ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مدینہ کے اندر جو یہودی اور منافقین تھے وہ بعض کا مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے باتیں کرتے۔ مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید کسی آنے والے لشکر یا مسلمانوں پر کوئی حملے وغیرہ کی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے تھے، چپکے چپکے کان میں باتیں کر کے مسلمانوں پر ہنستے تھے، اس سے روک دیا۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں ہے کہ یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے گناہ اور سرکشی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلاں بات نہیں مانیں گے، ایک بہت بڑا جرم تھا۔ تو اگر یہاں دیکھا جائے تو یہود خاص طور پہ آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، کہ جس کا مطلب تھا نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بری حرکت کر رہے ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا رہا، تو اس پر وہ اور دلیر ہو جاتے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سلام اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے، اور پھر سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسلمان کی گفتگو کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ سلام سے۔ اور اسی لیے فرما دیا گیا کہ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم جس کو نہ جانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں اور جن کو جانتے ہیں ان کو بھی سلام کریں، یعنی سلام کر کے کیا کریں؟ خوب نیکیاں کمائیں۔
یعنی ہم سلام کرتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 20 ملتی ہیں. اور پھر اگر اس میں وبرکاتہ کا اضافہ کرتے ہیں تو 30 ہوتی ہیں. تو دعا بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں خاص طور پر یہ بات بھی قابل غور ہے، سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے، جبکہ بخیلی ایک بدترین عادت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. یعنی آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کرو، سازشیں مت کرو. سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائیں، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں. بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے، جن کو علم دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے. تو یہاں پہ تفسحوا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم اللہ، تمہارے لیے اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، دنیا اور آخرت میں فراغی پیدا کر دے گا، رزق میں، مال میں، اولاد میں، قبر میں، جہاں جہاں انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ بنا دے، اس کو جگہ مل جائے، کیونکہ ہر وقت ہم ہی جگہ دینے والے نہیں ہوتے. یعنی ہم ایک دوسرے کو جگہ نہیں دیتے، بلکہ بہت دفعہ دوسروں کے پاس چانس ہوتا ہے، انہیں ہمیں جگہ دینی بھی پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے وعدے کا یقین رکھتے ہوئے اس نعمت کو حاصل کریں اور اس کو خوشخبری کا پا لیں. اور دوسری بات جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے. تو ایسے میں جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہو جانا چاہیے؟ اٹھ جانا چاہیے. اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا. یعنی جس کا جتنا ایمان درجے کے برابر سے بڑا ہوگا، اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. اور جس کا جتنا زیادہ علم میں درجہ بلند ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے. پھر اگر نہ پاؤ تو یقینا اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یعنی ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا کوئی جینون ریزن ہو، اس کو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹ بھی دیتا ہے. یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہوئی ہے. کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، اور وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اشارہ کن کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف. یعنی نہ وہ کافروں میں سے ہیں نہ ہی مسلمانوں میں سے ہے، درمیان میں ہی ڈاواں ڈول ہیں. اور وہ بتاتے یہ ہیں کہ ہم تمہارے بہت مخلص دوست ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے.
سن لو بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں، سن لو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے غفلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، حالانکہ اس میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے، لیکن انسان میں نسیان یعنی ایک قدرتی سی بات ہے، لیکن غفلت میں انسان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے کہ تو یہاں پہ جو غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر انسان کو بھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چکنا رہنا چاہیے شیطان سے، اور شیطان کا جب بھی حملہ ہو اپنے آپ کو فیلنگ آ جانی چاہیے اور اسی وقت ذکر اذکار کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا غلبہ جو ہے شیطان کا ذکر اذکار سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا، ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال لینا، یا ان باتوں کا کہنا کہ یہ تو کوئی بہت پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں نہیں چلیں گی، ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا، اور اسے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح ایتھینٹک سورسز سے ثابت ہے اس کو نہ ماننا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا علمی خیانت ہوگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی باعث بھی بنتی ہے۔ یہاں پر بار بار ذلت کی بات کی گئی ہے۔ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 1400 سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف سخت قسم کے پراپوگنڈے کیے، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جو ان صاف چشموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چشمے آج بھی دستیاب ہیں، اگرچہ ان کو گدلا کرنے کی ہمیشہ ہی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور پھر آخر میں تو ظاہر ہے فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ ہی غالب رہے گا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ اس کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھ دیا، ان کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے، اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں۔ سن لو اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر۔ سورہ حشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ مدینہ میں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس میں اس واقعے کا تبصرہ ہے۔ اکثر صحابہ رضوان اللہ سورہ حشر کو سورہ بنی نذیر بھی کہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں بار بار آئی ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ بس بولا تھا۔ ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ کی جو تسبیح ہے وہ صبح ایک اور ایک شام میں، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ صبح شام نہیں، یہ آپ جب مرضی پڑھیں، یعنی یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تو تسبیح کے فوائد میں سے یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کی رزق کی کنجی بھی ہے، پھر تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، اور پھر 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے۔
کیا ہم لوگوں نے اپنی روٹین بنا لی تسبیحات کی؟ الحمدللہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے کٹ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہ کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ چنانچہ آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ یہ غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ یہ کہ چونکہ یہودیوں کا قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ تھا، تو وہ تھا ان کا۔ ہاں جی، بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دیت کے سلسلے میں گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد انہیں مدینہ سے پھر نکال بھی دیا گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں عذاب کم تھا کہ کتنی اثر رسوخ والی قوم تھی، اور پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقینوں سے سخت سزا دینے والا ہے۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں سے کھڑا کر رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ یعنی تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے، یعنی ان کا محاصرے کے دوران، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کسی غزوے میں جاتے تو کبھی بھی کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پہ حکم دیا تھا کہ چند روب ڈالنے کے لیے کچھ کھجور کے جو درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے، ان کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے بعض صحابہ کو حکم دیا ان کھجوروں کے بعض درخت کاٹ دو، اور جس پر انہوں نے بڑا پراپوگنڈا کیا کہ مسلمان بڑے فسادی ہیں اور درختوں کو بھی کاٹتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کی تائید کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لٹایا ہے، تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تم نے باقاعدہ جنگ نہیں کی ان سے، اور وہاں سے پھر اموال فی بھی ملا۔ اور اموال فی کس کو کہتے ہیں کہ غنیمت وہ ہوتا ہے، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کر کے جنگ میں حاصل کیا جاتا ہے، اور مال فی وہ ہوتا ہے جو لڑے بغیر ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی چھوڑ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کا سالانہ خرچ دیتے، باقی جو مال بچتا اس کو سامانے جنگ خریدتے اور گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں کام میں لائے جا سکے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے لٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے۔ اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں بہت واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بتا دی گئی، قائم کر دی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، یعنی جو حکم دیا اس پر کام کرنا شروع کر دو، اور جس کا منع کر دیا گیا اس پر پھر حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا۔ یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے ہے جنہیں اپنے گھروں اپنے مالوں سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی مہاجرین چونکہ مکہ سے آئے تھے، وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے، مال غنیمت یا مال فی کے لیے گھر بار چھوڑ کے نہیں آئے تھے، بلکہ کس کے لیے آئے تھے؟ اللہ کی رضا۔ ہم وقت تیار رہتے تھے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئے فوراً ہی حاضر ہوتے تھے، اور یہی لوگ سچے تھے جو قربانی کے درجے پہ دین کی خدمت کر رہے تھے۔ اور ہمیں تو جب بلایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم ہی حاصل کر لو تو ہمیں وہ بھی گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک ماہ کا یہ دورہ قرآن ہوتا ہے، اس میں ہمیں آنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے لیکن کتنے کم لوگ آئیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا ہی کتنا مشکل لگتا ہے، اور وہ کیا اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا شہر ہی چھوڑ کر آگے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں
اور ایمان میں جگہ بنا لی، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کا دل کی بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی انصار کی طرف اشارہ ہے۔ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے انصار کو بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اس آیت میں شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ زدہ شخص ہوں، تو آپ نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا مگر کچھ کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس میزبان کی مہمانی کرے تو اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، غریب فقیر شخص فاقہ زدہ جس کو تھوڑا سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اس کو مہمان کا درجہ دیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، مگر جب کچھ نہ پایا تو انصاری نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا۔ تو یہاں دیکھا جائے کہ کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی خوش بختی سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ان میں سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ بھی نہیں گھر میں۔ انصاری صحابی نے کہا، جب بچے کھانا مانگے تو انہیں بہلا بھلا کے چراغ بند کر دینا اور ان کو بھوکے سلا دو۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ ہے دین کی سچی محبت، یا اس کی خاطر انسان جسے محبت کرتا ہے اس کے لیے بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے اس کو آگے کر دیتا ہے، اور جو اپنے نفس کی شخہ سے، تنگی سے، بخیلی سے، حرص کی لالچ سے بچا لیا گیا، تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ہیں میرے بچوں کا کھانا، میرے بچے بھوکے نہیں رہنے چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا درجہ، اور آج تک دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی قرآن پاک میں جتنی دفعہ پڑھتے ہیں انہی کی تعریف ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف کوشش ایک بڑا مشکل کام ہے۔ انسان بعض کا دوسروں کو بہت سمجھاتا ہے کہ کہتا ہے، لیکن پھر بھی جب بات اپنے اوپر آتی ہے تو پھر عمل میں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو شوخہ کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو اسے کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا۔ جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ تسبیح۔ تو تسبیح کا پڑھنا دل کو وسیع بھی کرتا ہے، کھلا بھی کرتا ہے، دل میں آنے والے بخل کے خلاف پھر انسان عمل کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا حال کہ مال کی حرص ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اور مال اکٹھا کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، لیکن گن گن کا نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا پھر۔ اور بخل سے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو۔ اور اس کی بخل کی پناہ کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسالک من البخل، اے اللہ میں بخل سے، دل کی تنگی سے اور اپنے آپ کو بچا کر تیرے حوالے کرتی ہوں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بخل نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مہاجرین اور انصار کے بعد ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد، کوئی بغض،
کوئی تنگی ہمارے دلوں میں نہیں رہنی چاہیے، ہمارے دل صاف ہوں۔ تو ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ یہاں مؤلف فی میں ان لوگوں کا حصہ بتا دیا گیا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہیں، لیکن جو ایمان والوں کو گالیاں دے، برا بھلا کہ ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں وہ سب کے لیے دعا آ جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ملے۔ تو آج کے بعد اگر آپ کی کوئی دعا ہے آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اب آپ کسی اور کے لیے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کرے گا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی منافقین مدینہ یہود سے جو بنو نذیر کے لوگ تھے ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، اگر یہ کہیں کہ مدینہ سے نکلو تو مت نکلنا، اگر تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین کہہ رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کو، کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ادھر سے نہ نکلنا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے اگر انہوں نے نکالا تو۔ یہ کسی سے مراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پہ، یعنی کیسے کہ ایسے جھوٹے وعدے تھے ان کے کہ یہاں پہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ منافقین تو اپنے بھی نہیں اور کسی اور کے کہاں وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر انہیں کسی کا خیر خواہ ہونا ہی ہوتا، سنسیئر ہونا ہی ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتے وہ۔ تو یاد رکھیے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پوچھتے پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ کون لوگ سمجھ نہیں رکھتے؟ منافقین ہیں، کیونکہ وہ بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی آپس میں بھی ایک نہیں، لڑے ہوئے آپس میں۔ وہی بات ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول کے نہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ جس کو دھوکہ دینے کی عادت ہو وہ ہر ایک کو ڈنگ مارتا ہے۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کے آپس میں محبتوں کا ظاہر کرنا اور ایک دوسرے سے چاپلوسی کرنا یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ کثیری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا حالانکہ اس کے دل میں آپس کے لیے نفرت و اختلاف ہو ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے، اور یہاں سے سارا بگاڑ و فساد نکلتا ہے، ہر مشکل موقع میں اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے۔ دوسرا یہ کہ بغض کی ممانعت کی گئی، یعنی بغض نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ورنہ جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض رکھے، یعنی جب بھی آپ کسی سے کوئی اختلاف کریں یا بغض رکھیں تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں کیوں رکھ رہی ہوں، کیا میرا کوئی ذاتی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس بندے سے خار کھا رہی ہوں، یا پھر دین کا کوئی وجہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ذات بیچ میں ہے۔ تو دین کی وجہ سے جو ضد ہوگی وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ، کسی سچے مخلص انسان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اختلافات اور چھوٹی موٹی ناپسندیدہ باتوں پر نفرت نہیں پالنی چاہیے، کیونکہ آپس کی عداوت دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کا رشتہ داریاں نہ ہو، وہ کسی اچھے کاز کے لیے جمع ہوئے ہوں تو ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہونے چاہیے، اور اگر جڑے مضبوط رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پودا مضبوط ہوگا۔ جیسے ایک کمیونٹی میں کوئی کام کیا جا رہا ہے تو کیا ہے، ان کے دل اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، کلیئر نہیں ہے، تو کیا وہ جس کام پہ فوکس ہے وہ کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ پودا جو وہ لگا رہے ہیں وہ مضبوط پودا لگ ہی نہیں سکتا۔
یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کے دردناک عذاب ہے جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں۔ کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے۔ شیطان انسان کو پہلے برائی پر اکساتا ہے، جب وہ کفر کر لیتا ہے، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے بے تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا سامان دیا، دنیا کے کل نہیں، اس کے لیے جو ہم سخت غم زدہ ہوں گے، جب فکر مند ہوں گے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے تیاری اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اتقوا اللہ یہ 2 دفعہ آیا ہے، اور درمیان میں جو حکم دیا گیا اللہ کا ڈر، وہ کیا ہے؟ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے وہ کیا کر کے جائے گا یہاں سے، اور ہم سے ہر کوئی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے۔ تو یہاں ہمیں عمل میں جلدی کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نہیں پتہ کہ کل کا دن کیسا دن ہوگا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ آج تو اپرچونٹی ہے، موقع ہے، آج اس وقت موقع ہے کہ کوئی بھی کام ہم کر سکتے ہیں، اور یہ زندگی یعنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں، لیکن کل کوئی پتہ نہیں۔ اور تیاری کیا کی جائے گی قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے 5 سوالوں کی تیاری ہوگی اس عمر کے بارے میں کہ کہاں صرف کی، یعنی ہماری یہ جو عمر ہے ہم نے کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں کہ کہاں استعمال ہوئی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا گیا، اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں۔ یہ 5 سوالوں کے جواب ہمیں لازمی دینے پڑیں گے، اور یہی نیک اعمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے۔ نماز ہوگا، صدقہ ہوگا، قرآن، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال والوں کو ہی آخرت میں کامیابی کی بشارت دی جائے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی خطرناک سچویشن ہے، یہ خطرناک کنڈیشن کہ جس میں انسان اپنا آپ ہی بھول جائے۔ یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، یا اللہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، جو مقصد زندگی ہے، جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو دراصل اپنا ہی وہ نقصان کرتا ہے۔ اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے، اپنے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو پتہ نہیں چلتی، وہ خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں خدا فراموشی کیا؟ خود فراموشی، یعنی خدا کو بھولنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ پھر کیا ہے رزلٹ کیا ہوتا ہے اینڈ میں؟ اس پر کہ انسان اپنے نفع نقصان سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ کیا چیزیں فائدہ دینے والی ہیں، کیا چیزیں نقصان دینے والی ہیں۔ دوزخ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں، یعنی نہ ان کی زندگی برابر، نہ ان کی سوچیں برابر، نہ ان کے اخلاق ایک جیسے، عبادات ایک جیسی بھی نہیں، اور طور طریقے ایک جیسے نہیں، تو انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیابی کو کس کو ملے گی؟ جنت والوں کو، جو جنت میں داخل ہو گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے ہیں، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے،
اور یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر، قرآن کا جو اثر ہے زندگی میں، یا قرآن کیا چیز ہے، اس کے بارے میں غور و فکر بہت ضروری ہے۔ اسی آیت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے، پہاڑ پتھر کی طرح ہوتا ہے نا، تو اس کو قرآن کی کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ دل سے کیا ہوگا، دل پھٹے گا، نرم ہوگا، اس کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے گی۔ اور اس سے یہ ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی جو ایک سینس ہے، ایک احساس، ایک شعور ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ہدہد اپنے رب کو پہچانتا تھا، جیسے مسجد نبوی میں کھجور کا ایک تنا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے کیا کرتا تھا، روتا تھا، اس کو بھی احساس تھا، اس کو بھی اپنے رب کی پہچان تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ اسی طرح ایک ویڈیو تھی کہ نیوزی لینڈ کی خاتون نے شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا ہوا تھا، تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ میں جو ہے نا، وہ گھروں میں جانور نہیں پالے جا سکتے، یعنی یہ جو وائلڈ جانور ہوتے ہیں، تو انہوں نے زو میں اس کو بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ زو میں گئی تو شیر جو اب بڑے ہو چکے تھے، پہلے وہ بچے تھے پھر بڑے ہو گئے، تو وہ بھاگتے ہوئے اس کی آواز سن کر آئے، آوازیں نکالتے اس کے گلے سے چمٹ گئے، اس کو حق کرنا شروع کر دیا۔ تو میں سوچنے لگی کہ اگر ایک جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے، اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو مجھے دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کہ اس محبت میں کہیں کھا ہی نہ جائے وہ اس کو شیر۔ ظاہری بات ہے اتنے ہیوج ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی کھا جائیں گے محبت کے اظہار کرتے کرتے۔ تو وہ دیکھیں، وہ ایک جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں نعمتیں دیتا، اور ہمیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے پالا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانیں۔ اور جس طرح والہانہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف وہ آئے، ہم کیوں نہیں بھاگتے نیکیوں کے کام کے لیے، کیوں خیر و بھلائی کے کاموں کی طرف نہیں جاتے؟ صرف اس نے انہیں بچپن میں پالا تھا، تو جس نے ہمیں بچپن سے لے کر اب تک پال رہا ہے، تو اس کی پھر کیا ویلیو ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب و حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔